رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے اسی کے ذکر سے روشن روتے ہیں پھر لوٹ آتی ہیں اسی کی ذکر سے روشن روتے ہیں پھر لوٹ آتی ہیں نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ سے مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ سے میری بگڑی بناتا ہے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے اللہ میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اسی ذات پاک جن کا ذکر ابھی ہم کر رہے ہیں
ایک ارشاد گرامی جو تقریباً 1 ماہ سے ہمارے پیش نظر ہے، ایک ہی حدیث پاک، اس میں حضور نے فرمایا امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ جلوت میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، خلوت میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرو، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو، اس کا خوف دل میں رکھو، خوف دل میں رکھو، بڑی طاقت والا ہے۔ یہ تو ایمان والے مانتے ہیں نا، میرا رب علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ قدیر فرمایا، قدیر، قادر نہیں فرمایا۔ قادر کا معنی بھی قدرت رکھنے والا، لیکن قدیر کا معنی بہت زیادہ طاقت قدرت رکھنے والا، جو چاہے کرے، پل میں کائنات کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، 1 سیکنڈ میں ایسی ہزاروں دنیا پیدا فرما سکتا ہے، جو قطرے سے، پانی کے قطرے سے ایک انسان کو، خوبصورت انسان کو بنا سکتا ہے۔ مرغی کے اندر انڈا کون بناتا ہے؟ اس انڈے کے اندر چوزہ کون بناتا ہے؟ اس چوزے کو آکسیجن کون پہنچاتا ہے؟ اس بند قلعے میں روزی کون دیتا ہے؟ جب پھٹتا ہے باہر نکلتا ہے، اسے کون بتاتا ہے یہ مرغی تیری ماں ہے؟ اللہ کل شیء قدیر فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، مردوں سے زندہ کو نکالنا، زندہ سے مردوں کو نکالنا میرے رب کی شان اور اس کی قدرت ہے۔ مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ ہے، زندہ سے مردہ کو نکالا، انڈا مردہ ہے، اس سے چوزہ زندہ نکلتا ہے، میرا رب مردوں سے زندہ، زندوں سے مردے نکال کر دیتا ہے۔ زندگی موت 2 قسم کی ہے، حسی، معنوی۔ نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر ہو اور کنان بیٹا ہو، پیغمبر کا بیٹا بے ایمان، پیغمبر زندہ ہے، روحانی زندگی، بیٹا اس کا مردہ ہے، کیونکہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل خاک دیا کرتے ہیں، زندہ پیغمبر، اس سے بیٹا پیدا ہوا مردہ۔ ابو جہل مردہ ہے، بے ایمان ہے، بیٹا اکرمہ نبی کا صحابی ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویرزق من یشاء بغیر حساب، جس سے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، میرے پیارے حبیب کہہ دے اللہ مالک الملک ہے، یہ سارے ملک میرے رب کے ہیں۔ دنیا کے حکمران عارضی ہیں، فانی ہیں، محدود حکومتیں کرنے والے ہیں، کل حاکم ہے آج جیل میں ہے، کل وزیر اعظم تھا آج سولی پر لٹکا ہوا ہے، کل صدر تھا آج اسے پانی بھی نہیں پوچھتا۔ میرا رب کسی کے ووٹ کا محتاج نہیں ہے، کوئی ووٹ دے تو پھر رب بنے، وہ تو ازل سے ہے، ازل کو بھی وہی پیدا کرنے والا ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، ہر ابتدا کا وہ مالک، ہر انتہا کا وہ مالک، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، قابض بھی ہے، باسط بھی ہے، محیی بھی ہے، ممیت بھی ہے، رافع بھی ہے، خافض بھی ہے، قابض بھی ہے، باسط بھی ہے، حلیم بھی ہے، ودود بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اللہ اللہ وللہ الاسماء الحسنی، اور میرے رب کے بڑے نام ہیں، سب پیارے نام ہیں، کسی نے سمجھا ہی نہیں، بڑی طاقت والا ہے۔ اندھیرے ہو، ماں کا پیٹ ہو، دریا اور سمندر کی گہرائی ہو، مچھلی کا پیٹ ہو، اس میں یونس علیہ السلام ہو، اس مچھلی کی پیٹ میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور خالق رب وہ ہے جو وہ آواز بھی سن رہا ہے، اندھیروں میں دیکھتا ہے، ظلمتوں میں دیکھتا ہے،
تاریکی میں سب کچھ جانتا ہے، وہ ہے تیرا میرا رب۔ کہنے والے نے تو کہا کوئی آلہ ہمارے پاس ایسا ہوا ہم نے سن لیا، جس نے کہا ہی کچھ نہیں، اس کے دل میں خیالات اٹھتے ہیں، ایک تو ہے نہیں جس کے دل پر نظر ہو، یہاں تو اربوں کھربوں دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ آباد ہیں، رات دن سوچیں سوچ رہے ہیں، بچے کی سوچ الگ ہے، بڑے کی سوچ الگ ہے، بوڑھا الگ سوچتا ہے، مرد اور سوچتا ہے، عورت کی سوچ اور ہے۔ رب کہتا ہے میں علیم بذات الصدور ہوں، ہر بندے کے ہر وقت دل کے ہر خیال کو جو جانتا ہے وہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا پیارا رب ہے۔ جو اسے بھول جائے اسے ہم بخت والا کہیں گے؟ نہیں، جو اس کی یاد میں رہے گا وہ بخت والا ہے۔ وہ سبحان اللہ، خلوت میں ہے تب بھی، جلوت میں ہے تب بھی۔ دعا مانگا کرو مولا کریم اپنا خوف عطا فرما۔ ہم بڑے نڈر ہو گئے، بڑے نڈر ہو گئے۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں تمہیں، دل کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر کنا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، یعنی مہلکات۔ کیا معنی ہے اس حدیث پاک کا؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ تم ایسا کام ایک کرتے ہو اور اسے بال سے بھی زیادہ باریک یعنی حقیر اور معمولی سمجھ جاتے ہو، کوئی بات نہیں میں نے کر لیا تو کیا ہوا۔ ہم حضور کے زمانے میں اس عمل کو سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمیں یہ ہلاک کر دے گا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کتنی تبدیلی آ گئی، کتنے ذہن بدل گئے، ہمارے خیالات بدل گئے۔ ایک کام وہی ہے جو صحابہ کے دور میں ہے، وہی کام آج ہمارے پاس ہے، ہم اسے بال سے معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، اس کام کو ہاتھ نہیں لگانا۔ مثال کے طور پر ایک مثال دوں کہ بہت سی مثالیں دے دوں۔ کلمہ پڑھنے والی عورت کا گھر سے باہر نکلنا، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں جاؤ بیٹا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو ہلاک ہو جائے گی عورت جو پردے کے بغیر باہر نکلے گی۔ رب سے اس کا خوف مانگو، یا اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما۔ یہی ہے گناہوں سے بچانے والا نسخہ، اس کے بغیر گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ جس کے دل میں خوف ہوگا گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ سنو، آج سے صدیوں پرانی بات، ہمارے پاس پرانے نسخے ہیں، اور وہ نسخے جو مدنی نسخے ہیں، اصلی حقیقی نسخے۔ میرے نبی کا صحابی ہے، اللہ پاک نے خلافت ارضی عطا فرمائی، رسول اللہ کے نائب کا نائب ہے، اور یہ وہ ہے جسے اللہ کے نبی نے رب سے مانگ کر لیا۔ آ گیا عمر آ گیا، عمر اسلام کی عمر آ گئی۔ میرے دونوں جملے یاد رکھنا، عمر آ گیا، اسلام کی عمر آ گئی، اسلام کو زندگی مل گئی، حیات نو مل گئی۔ اس نے اسلام کی رگوں میں نئی زندگی بھر دی۔ کہا جب تک میں زندہ ہوں اے نبی میں تیرا پہرے دار بن کر رہوں گا۔ مومن میں یہ جرأت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی ذمہ داری ہے۔ مدینے کے بچے کی حفاظت میری ذمہ داری۔ رات کو گشت کرتے ہیں، یا اللہ کوئی ہمیں بھی ایسا حکمران دے دے جو اپنی رعایا کتنا خیال رکھے۔ عمر فاروق رات کو گشت کرتے ہیں، ہر محلے میں، ہر کوچے میں، ہر گلی میں جاتے ہیں، ہر گھر کی خبر رکھتے ہیں۔
لا تجسسو، رب نے منع فرمایا تجسس نہ کیا کرو، اور حاکم وقت کو اجازت ہے تجسس کیا کرے۔ جس طرح مرشد کو اجازت ہے کہ مرید کے اندر جھانک کر دے کہ کتنی ظلمت ہے، حکیم اور ڈاکٹر کو اجازت ہے کہ نامحرم عورت کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کے ان اعضاء کو بھی دے سکتا ہے جن کا شرع دیکھنا منع نہیں، علاج کے لیے۔ سبحان اللہ۔ رات کا کافی وقت گزر چکا ہے، ایک خاتون نے گائے رکھی ہوئی ہے، وہ دودھ بیچ کر گزارا کرتی ہے۔ ماں نے بیٹی سے کہا بیٹا کتنا دودھ ہے؟ بیٹی نے کہا آج اماں تھوڑا دودھ ہے۔ ماں کہتی ہے مانگنے لینے والے تو صبح آ جائیں گے، کدھر سے دیں گے دودھ؟ تھوڑا پانی ملا دو۔ معمولی بات ہے نا، ملایا جاتا ہے۔ بیٹی کہتی ہے اماں تجھے پتہ نہیں امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہوا ہے۔ ماں کہتی ہے امیر المومنین باہر کھڑے سن رہے ہیں، دروازے کے باہر کھڑے گفتگو سن رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا امیر المومنین نے منع کیا ہے، تو امیر المومنین تھوڑا دیکھ رہے ہیں، کہاں ہے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھنے نہیں، سن تو رہے ہیں نا۔ سنو بچی کی آواز، قدسی آواز، یہ عرش سے آنے والی آواز ہے، مومن کی ایمان کی آواز ہے۔ بیٹی کہتی اماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے، واپس چلے گئے، پہچان لیا فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک گھر ہے، یہ مکان ہے، آج میں نے اس کی گفتگو سنی، مجھے یہ بچی بہت پسند آئی۔ بچی کو دیکھا ہے، رنگ کیسا ہے، قد دیکھا ہے، تعلیم پوچھی ہے، کیا تعلیم ہے، ملازمت پوچھی ہے، بچی کتنے گریڈ میں ملازمت کر رہی ہے، کیا سکیل ہے، ایک جملہ سنا ہے، کیا ماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ صبح بچوں کو جمع کیا، بیٹے دراؤ میں نے تمہارے لیے ایک بیوی کا انتخاب کیا ہے، رشتہ طے ہو رہا ہے، سارا واقعہ سنا دیا۔ ایک بیٹے نے عرض کی اماں ابا حضور وہ تو اگر زندگی میرے ساتھ گزارے، آپ کا اگر یہ فیصلہ ہو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اور میں چل بیٹا تیرے نام میں رشتہ مانگتا ہوں۔ رشتے ہو رہے ہیں، سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ اس گھر میں ٹی وی ہے کہ نہیں، ٹی وی نہیں تو رشتہ نہیں دیں گے۔ گھر میں مرد کی بات چلتی ہے، رشتہ نہیں دیں گے۔ ٹوپی والے داڑھی والے ہیں، رشتہ نہیں دیں گے۔ اور کوئی ٹوپی داڑھی والا یوں پھرتا بھی نہیں، سارے شادیاں کرا کے پھرتے ہیں، بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ، ٹوپی داڑھی والے شادی کرا کے ماشاءاللہ ان کی اولاد دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بہو بن گئی صرف ایک جملے پر، کچھ اور نہیں دیکھا۔ کیا دیں گے، جہیز کتنا بڑا دیں گے، گاڑی دیں گے کہ نہیں، کوئی کوٹھی نام لگوائیں گے کہ نہیں، کچھ نہیں دیکھا۔ ایک جملہ سنا ہے، کہا کہ اس کے سینے میں جو دل ہے یہ قابل قدر ہے۔ اللہ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، سینے میں دھڑکنے والے دل کو دیکھتا ہے اور نیت کو دیکھتا ہے۔ اس بچی کی اولاد ہوئی، وہ نانی بن گئی، اس کی نواسی، اس کو رب نے بیٹا دیا، اس بیٹے کا نام عمر رکھا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ جن کا عدل میں عمر فاروق کے بعد دوسرا نام آتا ہے۔ زندگی سنور گئی، زندگی بدل گئی، قیامت کے دن عمر فاروق کی بہو بن کر اٹھے گی، عاشقوں میں اٹھے گی۔ کس چیز نے اسے یہ مقام دیا؟
اسے یہ نعمت کس طرح ملی کہ تیری نواسی کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز کا عدل تاریخ میں ہمیشہ محفوظ رکھا جائے گا۔ ایک جملے نے ماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا۔ یہ اللہ کا خوف ہے۔ ان کے صاحبزادے حضرت عمر کے، جنہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، آپ سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ کیا، ساتھی بہت سے پاس ہے، چروایا بکری چرا رہا ہے، فرمایا اس کو بلاؤ، اس کا انٹرویو کریں۔ شغل بن گیا، چرواہ آ گیا، فرمایا ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا؟ انا صائمون، جانتا پہچانتا نہیں یہ کون ہے، دعوت دے رہے ہیں، کہتے جی میرا روزہ ہے۔ اللہ، وہ بکریاں چرانے والا بھی روزے کے ساتھ ہے، یہ فرض روزہ رمضان تو نہیں، یہ نفلی روزہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھر سے یہ روزانہ روزہ رکھ کے نکلتا ہے، نہ اسے کھانے کی حاجت نہ پینے کی حاجت، بکریاں چراتا ہے۔ فرمایا ایک بکری ہمیں دے دے، پیسے لے لو جتنے چاہتے ہو، ہم مسافر ہیں، ہمیں کہیں کام آئے گی۔ انہوں نے کہا یہ بکری میری نہیں، میں مالک نہیں، میرا مالک شہر میں بیٹھا ہے، میں تو تنخواہ لیتا ہوں، بکریاں چلاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کوئی اس وقت تیرا مالک دیکھ تو نہیں رہنا، کہہ رہا کوئی بھیڑیا شیر کھا گیا ہے، بیچ دے۔ ہاں، اس کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، بالکل چھوٹا سا، ہلکا پھلکا، کوئی وزن نہیں، فَأَيْنَ اللَّهُ، فَأَيْنَ اللَّهُ، مالک نہیں، اللہ کہاں ہے؟ دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، مالک کے مال میں خیانت کر رہا ہے۔ این اللہ، یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اتنا پسند آیا، ذوق آ گیا، وجد آ گیا، کیفیت طاری ہو گئی، فرمایا این اللہ، این اللہ، بار بار کہتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے، کہاں نہیں ہے؟ آبادیوں میں ہے، جنگلوں میں ہے، پہاڑوں کی غاروں میں ہے، پہاڑوں کی بلندیوں پر ہے، آسمانوں زمینوں میں، شجر حجر میں، ہر جگہ میرے رب کی نور ہے۔ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ایک نئی کتاب مارکیٹ میں آئی ہے، مجھے ایک مولوی صاحب نے دی، ذرا دیکھیں، میں نے کہا چلو دیکھ لیتا ہوں، ورنہ میری عادت ہے یہ جو 200 سال کا عرصہ ہے اس کی لکھی کتابیں میں نہیں پڑھتا، یہ 200 سال یہ فطرے کے ہیں۔ لطیفہ سناتا ہوں، اگلے روز میرے ساتھ ساتھی بھی تھے، ایک نے پوچھا جی آپ کا مسلک کیا ہے، دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو؟ میں نے کہا دونوں فرقے 200 سال کے اندر پیدا ہوئے ہیں، میرا تعلق خواجہ اجمیری کے ساتھ ہے۔ اس بر صغیر میں کلمہ لانے والا یا داتا علی اجمیری ہے یا خواجہ معین الدین اجمیری ہے۔ یہاں تو بتوں کی پوجا ہوتی تھی، آج بھی ہندوستان میں بتوں کی پوجا ہو رہی، گھر گھر میں بت ہیں، مندر بنے ہوئے ہیں، زنار پہنے ہوئے ہیں، نہ خدا کا کوئی نام لیتا ہے، نہ رسول کو جانتا ہے، نہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں، ان ہندوؤں میں، ان مشرکوں میں، ان کافروں میں، بت پرستوں میں شمع توحید روشن کرنے والا کون؟ اور علامہ اقبال سے پوچھو، اور اقبال اکیڈمی قائم کرنے والوں، اقبال کے نام پر بڑی بڑی لائبریری یونیورسٹی بنانے والوں، اس مفکر اسلام سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، چشتی نے، کس نے؟ کہو چشتی نے، ہاں چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور چشتیوں یہ تمہارا وطن ہے۔ وہ حق کا بکا رہ گیا، بات حق کی تھی، صداقت کی تھی، مبنی پر حقیقت تھی،
کیا جواب ہے؟ میں نے کہا سارے فرقے یہ 150-200 سال کے اندر کی پیداوار ہے، میں کسی کو کچھ نہیں جانتا، میرا تعلق جس ذات کے ساتھ ہے وہی نائب رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کتاب میں نے دیکھی، اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ مرید جب کوئی آ کر ہوتا ہے نا، پیر صاحب وظیفہ بتا دیتا ہے یہ پڑھا کرو، اندر کی اصلاح نہیں کرتے کہ تیری ہو گئی اصلاح، ایکس رے کریں ہم، جس کا عقیدہ ہی درست نہیں، بعد عقیدہ آدمی لکھنے والا ہے کتاب کراچی کا، اور جس کا عقیدہ ہی درست نہیں اس کے اندر تو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے۔ تم نے کوئی پاگل سے پاگل آدمی بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو کوڑے کے ڈھیر پر سپرے خوشبو کا کر رہا ہو، عطر کی شیشی وہاں ڈال رہا ہو۔ یہ عطر کہاں ڈالا جاتا ہے؟ دیکھے تم نے وہ منظر تم نے دیکھے ہیں، عطر کی شیشی کھول کر کس کے مزار پر ڈالی جا رہی ہے جو ہمیں خوشبوئیں دے گئے ہیں۔ لیکن کسی حد تک بات میں بھی اس کو وزن دینا چاہتا ہوں۔ مرید صرف وظیفوں پر ہی خوش ہوتے ہیں، یہ نہیں کہتے لا الہ الا اللہ کا جھاڑو ہمارے اندر پھیر، صفائی کر اور محمد رسول اللہ کی روشنی پھیلا۔ کوئی مرید یہ نہیں چاہتا، نہ کر سکتا ہے، نہ وقت دیتا ہے۔ پہلے مرید وقت دیا کرتے تھے، خواجہ اجمیری نے 20 سال اپنے پیر کی خدمت میں گزارے ہیں۔ آج 20 دن کوئی نہیں گزار سکتا، 20 گھنٹے کوئی نہیں گزار سکتا۔ یہ پیٹ کی فکر ہے، اس کی فکر نہیں، پیٹ کی فکر ہے۔ یہ چھوٹا سا ہے دوزخ، لیکن آج دن تک ہم بھر نہیں سکے، ہماری بھی 70-80 سال عمر ہو گئی ہے، اس کو بھرنے کی رات دن کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں بھرتا۔ یہ جو ہے یہ بڑی آسانی سے روشن ہو جاتا ہے۔ دل کی دنیا کو آباد کر میرے بھائی، دل کی دنیا کو آباد کر۔ پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے کوئی بات نہیں، نبی نے باندھا ہے، تو بھی باندھ لے۔ بچے بھوکے ہیں تو کوئی بات نہیں، کربلا میں حسین کا سارا کنبہ بھوکا پیاسا تھا، کیا ہوا ہے؟ تاج سر پر کس کور سے سجایا گیا؟ جنتی جوانوں کی سرداری کا تاج سجایا گیا۔ یہ بھوکا پیاسا رہنا یہ عیب نہیں، یہ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ روزہ رکھتا ہے نا، بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ جب روزہ افطار ہوتا ہے اس وقت میرا نبی کیا فرماتا ہے؟ للصائم فرحتان، روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے 2 خوشیوں کا مالک ہے، ایک تو روزہ افطار کرنے کا، اور ایک عند لقاء رب ہی، جب رب کا دیدار کرے گا۔ پرانے بزرگ اپنے شیخ کی خدمت میں زندگیاں گزار گئے، اس لیے خواجہ غریب نواز کے قول سنو، مریدی سر جھکاتی نظر آئے گی، اس کا اصلی روپ تیرے سامنے آ جائے گا۔ مرید کیا ہوتا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا مرید وہ کامل مرید ہے جس کے 20 سال گزر جائیں بائیں کندھے والا فرشتہ ایک بھی گناہ نہ لکھ سکے۔ ہم یوں کہتے جی ہم فلاں بزرگ کے مرید ہیں، فلاں جگہ ہماری بیعت ہے، ان بزرگوں کو کا دامن بھی داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی کہ انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں ہے، لینا چاہیے۔ کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، کنواں نہیں باہر نکال کر پانی دیتا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک بزرگ کے پاس ایک مرید آئے، آپ نے اسے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، فرمایا سالکوں میں شامل ہو جاؤ، ذکر فکر بتا دیے، صحبت میں بیٹھتے تزکیہ نفس فرماتے، طبیعت میں تبدیلی آتی گئی۔ ایک دن تمام سالکوں کا، تمام مریدوں کا امتحان لیا مرشد کامل نے۔ آج کوئی بھی امتحان کے قابل نہیں، سب فیل۔ بڑا مشکل ہے، عند الامتحان یقرب الرجل او یوہان، امتحان میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔
امتحان بڑا انوکھا لیا. یہ دیکھنا چاہتے کہ جو میں ان کو تعلیم دیتا رہا ہوں، تربیت کرتا رہا ہوں، یہ کہاں تک پہنچے ہیں. فرمایا سب ایک ایک پرندہ لے لو، ایک ایک چھری لے لو، چلے جاؤ اور ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. سارے مرید پرندہ ذبح کر کے لائے، ایک سلامت لایا. پرندہ بھی ہاتھ میں، چھری بھی ہاتھ میں، پرندے کو ذبح نہیں کیا. فیصلہ کیا کرو گے؟ وہ پہلے پاس ہے کہ یہ ایک پاس ہے؟ ایک پاس. وہ سارے فیل، جو ذبح کر کے سارے فیل، جن نے ذبح نہیں کیا پاس ہے. مرشد گرامی نے سب کے سامنے پوچھا، ہاں بھائی تو نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ جی حضور آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا کوئی دیکھ نہ رہا ہو. میں نے بڑی جگہ تلاش کی، ایسی جگہ کوئی نہیں ملی جہاں میرا رب نہ دیکھ رہا. ان دلوں میں دیکھتا ہے، دلوں کے اندر دیکھتا ہے کیا سوچ رہا ہے. نماز تو میری پڑھ رہا ہے، سوچ کیا رہا ہے رب کو سارا پتا ہے. اس لیے جبریل امین جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حدیث جبریل بڑی مشہور ہے، اور انہوں نے آ کر دونوں زانوں بچھا دیے اور اپنے ہاتھ رانوں پر رکھ لیے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ. یہاں ہاتھ، جس طرح تم تشہد میں بیٹھتے ہو. ادب سکھایا جبریل امین نے صحابہ کو کہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے کا انداز یہ ہونا چاہیے جو فرشتوں کے سردار کا انداز ہے. او سرداروں ادھر آؤ، لامکان کی خلوتوں سے آنے والے کو آ کر سلام کرو. تم سدرہ پر رہتے ہو، تیرا ہیڈ کوارٹر سدرۃ المنتہا ہے، اور سدرۃ المنتہا میرے نبیوں کی قدموں کی خاک ہے. عرش نے قدم چومے میرے نبی کے. تو جبریل امین آتے ہیں، بار بار آتے ہیں حضور کی خدمت میں. قرآن پاک رب نے تورات کی طرح، انجیل کی طرح دفتر نہیں نازل کر دیا. ہاں جی، یہ بھی ایک طریقہ ہے نا. یہ جبریل پر کرم ہو رہا ہے کہ تو بار بار جاتا رہے، کبھی ایک عہد لے کر، کبھی دو عہدیں، کبھی صبح جا، کبھی شام جا، کبھی مکے میں جا، کبھی مدینے میں جا، کبھی طائف میں جا، کبھی حنین میں جا، کبھی بدر میں جا، کبھی احد میں جا، کبھی پہاڑوں میں جا، کبھی غاروں میں جا، کبھی سبزہ زاروں میں جا، کبھی لالا زاروں میں جا. میرا نبی جہاں ہو قرآن وہاں جانا چاہیے. یہ موسیٰ پیغمبر نہیں کہ میں کہوں تورات لینے کے لیے آ جا طور پر، نہیں. یہ میرا حبیب ہے، کلیم بھی ہے، حبیب بھی ہے. وہ فقط کلیم ہے، یہ حبیب ہے. قرآن وہاں جائے گا جہاں میرا حبیب ہوگا. صورتیں دیکھتے ہو نا، کوئی صورت مکی کوئی مدنی. یہ صورتوں کے دو نام کیوں ہیں؟ رب نہ مکی ہے نہ مدنی ہے. قرآن مکی مدنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا حبیب مکی مدنی ہے. اس کا حبیب مکی ہے. وہ صورتیں مکی ہو گئیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں. جب ہجرت فرمائی، کہا اب ہر صورت ہر ہے تو مدنی ہوگی. تو مدنی بن گیا. تو مکی تھا، میرا قرآن مکی تھا. تو مدنی ہو گیا، میرا قرآن مدنی ہو گیا. بس دو ہی جو صورتیں ہیں. اور تم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حضور کی ولادت مکہ مکرمہ میں کیوں ہوئی؟ اور کبھی یہ سوچا ہے رب نے اپنا گھر مکہ مکرمہ میں کیوں بنایا؟ وادی غیر ذی زرع، جہاں کھیتی نہیں ہوتی، سبزہ نہیں، درخت نہیں، باغات نہیں، کھیتی باڑی نہیں، وہاں رب نے اپنا گھر کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ازل میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ میرا نبی مکے میں پیدا ہوگا. جہاں میرا نبی ہوگا اس کے وطن میں میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں. یہ اتفاقات نہیں ہیں، یہ ایک پروگرام ہے، سوچی سمجھی سکیم ہے، بڑا منصوبہ بنایا.
کچھ مکے میں جانے والے ایسے ہوں گے جو میرے گھر کے لیے جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو میرے حبیب کے لیے جائیں گے کہ ان کی جائے ولادت ہے۔ اور میں اس لیے قسم کھاتا ہوں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس مکے کی قسم کبھی بھی نہ کھاتا پیارے، تو اگر اس میں نہ ہوتا۔ بتا دیا کہ میرا گھر اتنا اہم نہیں ہے، صفا مروہ اہم نہیں ہے، مقام ابراہیم اہم نہیں ہے، بیر زمزم اہم نہیں ہے، اور حجر اسود اہم نہیں ہے۔ مکے میں قسم کھانے کے لائق کوئی شے نہیں سوائے میرے حبیب ہے۔ میرا حبیب مکے میں ہے، مکے کی قسم۔ امام مالک فرماتے ہیں جب تک مکے میں رہے مکہ افضل، اور جب مدینے میں آ گئے مدینہ افضل ہو گیا، کیونکہ فضیلت ان کے قدموں کے ساتھ ہے۔ جہاں جہاں سے گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ سبحان اللہ۔ فَأَيْنَ اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللہ، اللہ کہاں ہے؟ جب تو کوشی بند میں ہو اس وقت بھی سوچ اللہ کہاں ہے۔ تیرے سارے کاروبار اللہ کی قسم سیدھے ہو جائیں گے، اس لیے کہ تیرا قبلہ درست ہو گیا، تو سیدھا ہو گیا، تیرا ہر عمل سیدھا ہو گیا، کسی سے مکر فریب نہیں کرے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتے ان کے دل میں خوف ہے اللہ کا؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ جن پر حج فرض ہے حج نہیں کرتے، آرام طلبی پسند کرتے ہیں، وہاں مشقت ہے، وہاں دھکے ہی دھکے ہیں، وہ بچتا ہے میں تو صوفے پر بیٹھوں گا، بیڈ پر لیٹوں گا، اے سی لگا کر راحت کی نیند سوؤں گا، کاروبار کروں گا۔ حج کرنا بڑا مشکل ہے، وہ مشکل میں نہ پڑے آسانی کہاں سے آئے؟ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ رب راضی، رب کا رسول راضی۔ اللہ پاک جس سے اپنا خوف دے گا وہ کبھی مشکوک لقمہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، حرام تو دور کی بات ہے، جس میں ذرا شک اور شبہ پیدا ہو جائے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کھجوروں کا ٹوکرا بھرا پڑا ہے میرے نبی پاک کے پاس، امام حسن مجتبیٰ کا بچپن ہے جی، حضور کے پاس بیٹھے ہیں۔ جب حضور نے وصال فرمایا 8 سال عمر تھی حضرت امام حسن پاک کی۔ یہ بچے ہیں نا، بچے کے لیے ابھی فرشتوں نے کوئی دفتر تیار ہی نہیں کیا، آرڈر ہی نہیں ہوا کہ ان کا کچھ لکھا کرو، یہ مرفوع قلم ہے۔ حضرت حسن مجتبیٰ نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، صدقے کی کھجور ہے، صدقہ نبی اور آل نبی کے لیے حرام۔ سبحان اللہ، یہ خاندان طاہر مطہر، رب نے ان کی تطہیر کا قرآن میں اعلان کیا ہے۔ میرے نبی اگر صرف نظر فرما دیتے چلو کوئی بات نہیں ہے، صدقے کی کھجور ہے، بچے نے ایک کھا لی تو کیا ہوا جی؟ یہ حرام لقمہ میرے فرزند کے حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ رسول اللہ نے منہ میں انگلی ڈال کر وہ کھجور نکلوا کر باہر پھینک دی۔ اگر بچہ روتا ہے ضد کرتا ہے کرتا رہے، ہم اپنے اصولوں کی حفاظت کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں گری پڑی کھجور دیکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اٹھا کر میں کھا لوں، یہ خدا کی نعمت کی قدر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا چھوٹے قد کا آدمی ہے جس نے پڑی گری چیز اٹھا لی، نہیں، نبی پاک نے کھانے کے دسترخوان پر چھوٹے چھوٹے ذروں کو بھی چن چن کر کھایا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کی قدر ہے اور اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں وہ کھجور اٹھا کر ضرور کھا لیتا، لیکن مجھے یہ شبہ ہو گیا کہ ممکن ہے یہ کھجور صدقے کی ہو، نہیں نہ کھائی۔ میرے دوست آج کا میرا موضوع کیا ہے؟ خوف الہی، اور بات کہاں ختم ہو رہی ہے؟ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے، جس کے دل میں خوف پیدا ہوگا رب کا
قانون خدا بندی کی حفاظت کرے گا، حدود سے تجاوز نہیں کرے گا، اصولوں کی پابندی کرے گا، حرام سے بچے گا، نہ نظر حرام، نہ کان گندے، نہ زبان گندی، نہ دل گندا، نہ لقمہ گندا، نہ مکان گندا، نہ جسم گندا، نہ لباس گندا۔ ایک حدیث سن لو پھر نماز پڑھتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کی کروڑوں 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 بے شمار رحمت برکت نازل ہو اس ذات پاک پر جس نے انسان کو انسان بنایا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے۔ اس زمانے میں درہم دینار سکے کے طور پر رائج تھے۔ 10 درہم کا کیا خریدتا ہے؟ کپڑا خریدتا ہے۔ 9 درہم رزق حلال کے ہیں، 1 درہم رزق حرام کا ہے۔ حرام طریقے سے کمایا، رشوت، سود، مکر فریب سے کمائی، کسی کا مال پر قبضہ جما لینا وغیرہ وغیرہ۔ آپ جانتے ہیں کوئی چیز آپ پر مخفی نہیں، صاحب علم ہے ماشاءاللہ۔ سیاہ اور سفید اگر ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ سفید ہے یہ سیاہ ہے، پہچان لیتے ہو نا، تو خیر اور شر کو بھی پہچانتے ہیں، نیکی بدی کو پہچانتے ہیں، حق باطل کو پہچانتے ہیں، سمجھ رہے؟ یہ ساری چیزیں ہماری مطالعے میں ہیں۔ ویسے آنکھیں بند کر کے کوئی گزر جائے تو اس کی علیحدہ بات۔ فرمایا کپڑا خریدتا ہے 10 درہم کا، 9 درہم حلال ہے، 1 درہم حرام ہے۔ 9 درہم زیادہ ہے کہ 1 درہم زیادہ ہے؟ حلال زیادہ حرام تھوڑا۔ میرا نبی فرماتا ہے جو نماز بھی اس کپڑے کے ساتھ پڑھے گا کوئی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی، ایک نماز بھی قبول ہے۔ اس کی یوں مثال سمجھو، اتنا بڑا برتن ہے، ٹپ ہے دودھ کا بھرا ہوا، طیب طاہر، تو نے خود بھینسیں رکھی ہیں، تیرے گھر کا دودھ ہے پاک ماشاءاللہ، سفید چمکتا دمکتا، 5 کلو 7 کلو 10 کلو، پیشاب کا 1 قطرہ گر گیا، پی لو گے؟ کیوں؟ وہ 10 کلو ہے، یہ 1 قطرہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی نہیں نہ پیے گا، نہیں نہ پیے گا۔ بس یہ میرا نبی فرما رہا ہے 9 درہم حلال ہے، 1 درہم حرام ہے۔ اگر اتنا بھی تیرے رزق میں حرام مل گیا سمجھ لے سب کچھ حرام ہو گیا۔ اپنی تنخواہوں کو پاکیزہ رکھ، اپنے رزق کو پاک صاف رکھ، یہ پاک رزق ہوگا خون صالح بنے گا۔ اس فقیر کی بات یاد رکھ، رزق حلال ہوگا جسم میں خون صالح بنے گا۔ صالح خون بندے کو گناہ کی طرف جانے دیتا ہی نہیں ہے، اس کا گناہ کرتے وقت ہاتھ کامتا ہے نیکی کی طرف۔ اور دوسرا فائدہ سن لے، اس کی اولاد ہمیشہ فرما بردار ہوگی۔ جو باپ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائے گا اس کی اولاد اس کی فرما بردار بنے گی، جوتے اٹھا کر سامنے رکھے گی، وہ تھپڑ مارے گا، جوان بیٹا مجال نہیں کہ بول جائے میرا والد ہے، میرا دین ایمان ہے، یہ میں سر نہیں اٹھا سکتا، ابا جی اماں جی جو تمہارا فیصلہ ہے میں قبول کرتا ہوں۔ یہ آواز اس بچے کی زبان سے نکلے گی، اس بیٹی کی زبان سے نکلے گی جس کے حلق سے ہم نے حلال لقمہ۔ میرا رب پاک ہے کہ نہیں؟ ہے کوئی شک؟ رب پاک ہے تو پسند کسے کرتا ہے؟ پاک کو۔ اللہ طیب، اللہ طیب ہے، پاک ہے، پاک کو پسند کرتا ہے۔ جتنے مسجد میں بیٹھے ہو سب کے جسم پاک، سب کا لباس پاک، جہاں بیٹھے ہو جگہ پاک، وقت پاک، بیان بھی پاک، تمہاری سماعت بھی پاک، تمہارے دل بھی پاک ہو رہے ہیں، میری زبان پاک ہو رہی ہے، تم مجھے دیکھ رہے ہو، تمہاری آنکھیں پاک، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں پاک۔ ایمان والے جب آپس میں ملتے ہیں پیار سے، تمہارا میرا خونی رشتہ تو نہیں ہے نا؟ کس لیے آئے ہو؟ اللہ کے لیے۔ تہابا، اللہ اللہ، رجلان تہابا، میرے نبی فرماتا ہے 2 آدمی آپس میں پیار کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے، قیامت کے دن کوئی مشرق میں ہو مغرب میں ہو رب جمع کر دے گا، یہ تیرے لیے پیار، تیرا اس کا پیار میری وجہ سے تیرے ساتھ تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ سنگتیں یہاں کی نہیں، یہ توڑ کی سنگتیں ہیں۔
یہاں کی سنگت نہیں گجرات والوں، جو پیار محبت اللہ کے لیے اللہ کے دین کی وجہ سے کرتے ہو، انشاءاللہ ضمانت دیتا ہوں یہ توڑ کی سنگتیں ہیں۔ میرے مشائخ نے ضمانت دی ہے اس بات کی کہ پیار کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو، جہاں ہم جائیں گے تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے، ہاں جہاں ہم جائیں گے ساتھ لے کر جائیں گے۔ دیکھ لے ریلوے لائن پشاور سے کراچی تک بچھی ہوئی ہے، وہاں سے انجن چلتا ہے، جو ڈبے انجن سے جڑ جاتے ہیں وہ خائے اس میں مال ہو وہ کھینچ کر لے جاتا ہے، وہ انجن ان ڈبوں کو نہیں دیکھتا کس میں کیا ہے، کھینچ کر کراچی لے جائے گا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، فرمائے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کا کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور یہ شفاعت کبریٰ ہے، پہلی شفاعت اولیاء کرام کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے، ان کے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، وہی کام کریں جن پر اللہ راضی ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ اور اس وقت دوستو بڑا مشکل مقام ہے امت مسلمہ کے لیے۔ ہم پاکستانی بڑے سادہ ہیں، بجلی لوڈ شیڈنگ، گھر گھر جھگڑا، ہر جگہ مسئلہ، یہی بجلی نہیں، ہمارا کام رکا ہوا۔ میں کہتا ہوں ایک آدمی گھر میں بیٹھا پریشان ہے کہ میرے کپڑے تیار نہیں ہوئے، میں نے سفر پر جانا ہے، اسے پتہ نہیں کہ پڑوس میں ایک جوان زخموں سے چور پڑا ہوا ہے۔ تو اس فکر میں ہے کہ میرے کپڑے تیار نہیں، اور تجھے پڑوسی کی خبر نہیں کہ اس کا جسم لہو لہان ہے۔ دیکھ لے جو حالت مصر کی، شام کی، اور دو حالت تیرے افغانستان کی ہوئی ہے، جو حالت لبنان اس کی ہوئی ہے، لیبیا کی جو حالت ہوئی ہے، عراق کی۔ اب واری ہے بھائی تیری اور میری۔ یہ نہ سمجھ کہ یہ ان کا ہی معاملہ ہے، نہیں، امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر پاؤں میں کانٹا چبھے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، آنکھ میں چھوٹا سا بال آ جائے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ہم کیوں سکون سے بیٹھے ہیں؟ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہم میں قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، دشمن ہمارا قوی ہے، اور ظلم تو وہ کر رہا ہے جو مسلمان ہے، پھر امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے۔ ہم اس سعودیہ کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، میں ممبر پر بات بیٹھ کر کرتا ہوں، مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ ہم اس سعودیہ کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جو مسلمانوں کے خون کو حلال قرار دے رہا ہے اور دشمن کا ساتھ دے رہا ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ ہاں، ہم حج کرتے ہیں تو رب کے کعبے کا کرتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں تو شفاعت کی خیرات مانگنے کے لیے جاتے ہیں، سعودیہ کو سلام کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ یہ بدعقیدہ بے ایمان ہم انہیں کسی خاطر میں نہیں لاتے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ دروازے بند کرتے ہیں، بند کر دیں، رب کعبے میں بھی نہیں ہے، مصطفیٰ مدینے میں نہیں ہے، عاشقوں کے سینے میں ہے۔ مدینہ سینے میں ہے، سینے میں مدینہ ہے، ہر مومن کے سینے میں۔ کیا کہا اقبال نے؟ در دل مسلم مقام مصطفیٰ سے، در دل مسلم، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماز نام مصطفیٰ۔ یہ نام الحمدللہ سعودیوں سے زیادہ ہم کو ملا ہے۔ وہ تو نام بگاڑ رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ مواجہ شریف کے سامنے یا محمد لکھا ہوا تھا، میں نے خود دیکھا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں میری عمر کے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ کل کی بات ہے، انہوں نے یا مجید لکھ دیا۔ محمد مٹایا کہ نہ مٹایا؟ یہ بھی مٹیں گے انشاءاللہ۔ آئے گا وبال سعودی حکومت پر۔ اس فقیر کی بات یاد رکھو، آج نہیں تو کل۔
رب کی تعزیریں کام کر رہی ہے اور قدرت کا ڈنڈا بے آواز ہے، چل رہا ہے۔ انشاءاللہ لمبی لمبی کرتوں والوں پر یہ گرے گا۔ انہیں آج تو فخر ہے نا، ہمارے پاس تیل ہے، سونا ہے، طاقت ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ جا کر ریاض میں دیکھ لے، امریکہ کی فوجیں وہاں بیٹھی ہیں، اتنا بے غیرت ہے کہ جس کے پاس مسلمانوں کی قوت ہے ہی نہیں، غیروں کی قوت پر بھروسہ کر رہا ہے۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ غیر اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم رسول اللہ سے مدد مانگے تو مشرک ہو گئے، تو بے ایمان کی مدد لے کر بیٹھا ہے، تو کہاں کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو سب سے بڑا مشرک ہے۔ میرے نبی پاک کی خدمت میں کفار نے اپنی خدمات پیش کی، حضور نے فرمایا میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا، مشرک سے مدد نہیں لیتا، جاؤ کام کرو، میرے پاس رب کی قوت ہے۔ ذوالفقار حیدری ہے، آؤ دعا کریں دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ انشاءاللہ ہمارے جوان آرمی کے فوج جو ہماری بڑی مضبوط ہے، بڑی مضبوط ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ کل کی بات ہے، 65 کی جنگ ہوئی، ہمارا ملک دیکھو، انڈیا دیکھو، آٹے میں نمک ہے، وہ تیار ہو کر آیا، ایوب کا دور ہے، 17 دن جنگ ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ اسلام زندہ باد۔ دوستوں میں اس موقع پر عرض کروں گا، یہ حاضر ناظر کی بات سے، علم غیب کی بات سے، نور بشر کی بات سے، 11ویں کی میلاد کی بات سے، یہ سب چھوڑ دو، آج ان باتوں کا وقت نہیں ہے، آج اسلام کا جھنڈا بلند کرو۔ شیر جب کچھاڑ سے نکلتا ہے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ نر ہے کہ مادہ، کوئی تحقیق نہیں کرتا نر ہے کہ مادہ، کوئی نہیں ہم سے وہ غیر مسلم پوچھے گا تو دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے، اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے، نہیں، اسلام کا جھنڈا بلند کرو، اسلام کے مجاہد بن جاؤ۔ میرے عزیز میجر صاحب اگلے روز مجھے بتانے لگے، جب ہم جاتے نا محال پر سامنے گولے برس رہتے، ہمارے نوجوان سپاہی فوجی وضو کر کے کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے اتنا سرور آیا، اتنا سرور آیا، میں نے کہا واہ میرے اللہ، تو نے اپنے حبیب کے طفیل صدیوں کے فاصلے سمیت دیے ہیں، مکانی زمانی فاصلے سمیت دیے ہیں۔ آج پاکستان کی فوج کا ایک سپاہی جو ہو سکتا ہے صرف میٹرک تعلیم رکھتا ہو، قرآن بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، حدیث کو جانتا ہے نہیں جانتا، اتنا جانتا ہے کہ مرنا شہادت ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور گشائی، یہ مال و دولت ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ہم نے دونوں جہان کی نعمتیں پا لی۔ مومن کو شہادت سے شوق ہے، وہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے، ہنستا ہوا جا رہا ہے، نہ بیوی یاد، نہ بچے یاد، نہ گھر بار، نہ مال دولت، نہ کاروبار، نہ رشتہ دار، نہ علاقہ، نہ وطن، سب سے کٹ کر یہ ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اور صوفی مسجد میں بیٹھا ہے، ذکر فکر کر رہا ہے، ضربیں لگا رہا ہے، اس مجاہد کو دیکھ جس کی ایک رات محال پر ہماری زندگی کی ساری عبادتوں پر بھاری ہے۔ ہم ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ساری زندگی عبادت کریں، خدا کی قسم اس مجاہد کا ایک صدقہ، ایک نعرہ توحید دشمن کے سامنے ہے، اللہ اکبر کہنا بڑا بھاری ہے۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، ملا کی اذا اور ہے، مجاہد کی اذا اور ہے، ملا کی اذا اور ہے۔ ملا اذان دیتا ہے مسجد میں کھڑے ہو کر، اے سی چلا کر، پنکھے چلا کر، سپیکر پر تنخواہ لے کر، اور مجاہد میدان میں جا کر کہتا اللہ اکبر، اور اس نعرے میں اتنا جوش ہے، اتنا جوش ہے کہ ہمیں جو بتایا گیا کہ صفوں کی صفیں ہندوؤں کی الٹ جاتی تھی، نعرہ حیدری لگاتے تھے، ان کی دھوتیاں بھی ناپاک اور خراب ہو جایا کریں۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، ملا کی اذا اور ہے، مجاہد کی اذا اور ہے، پرواز ہے دونوں کا اسی ایک جہاں میں، پرواز ہے دونوں کا
اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جس کو شہادت کا شوق نہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ حضور خود یہ دعا مانگا کرتے تھے، سنو یا اللہ میں تیرے راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ شہید جب ہوتا ہے اس کے سارے گناہ رب معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب تلوار چلتی ہے، میرے رسول نے فرمایا چونٹی کاٹتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ بس اتنی تکلیف، کوئی تکلیف ہی نہیں۔ اور شہید اپنے لباس خون آلود لباس کے ساتھ، اسے نہلانا نہیں، شہید کو غسل نہیں دینا، اس کا خون ناپاک نہیں ہے، اس کا خون پاک ہے۔ یہ اپنے خون سے گواہی دے رہا ہے کلمہ طیبہ کی، ہم زبان سے دیتے ہیں، شہید اپنے خون سے گواہی دے رہا ہے اے اللہ تیرے راستے میں میں قتل کیا گیا۔ میں ان صحابہ کو کبھی نہیں بھول سکتا جو گھر سے نکلتے تھے اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر پہلے دعا کرتے تھے۔ اور دعا کیا ہوتی تھی؟ سن لو، دعا کیا ہوتی تھی؟ یا اللہ میں لوٹ کر اپنے گھر واپس نہ آؤں، واپس گھر نہ۔ یہ گھر سے پیار حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں یہ چوہے کے سپرد کر، وہ اپنی بل سے بڑا پیار کرتا ہے، دوڑ دوڑ کر بل میں جاتا ہے۔ یہ گھروں سے پیار یہ چوہے کی عادت ہے۔ تو آفاقی ہے، ہر ملک ماس کے ملک خدائے ماس، جہاں تک میرے رب کی مملکت ہے اس کا مسلمان وارث ہے۔ ہم نہیں پاکستانی، نہ ہندوستانی، نہ ایرانی، نہ جاپانی، نہ افغانی، ہم ہیں کیا؟ مسلمان۔ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اسلام سے، اپنے دین سے ہر مسلمان کو پیار ہے، پیار ہے، اس کی قدر کرے۔ چراغ جل رہا ہے، بجھ بھی تو سکتا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، کلمہ ہمارا سلامت رہے، اسلام سکھا، اور اسلام کی سر بلندی کے لیے دعائیں بھی کیا کریں۔ ہر دعا کے ساتھ، ہر نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو یوں ہی اٹھ جاتے نا کہ جی کہیں روایت میں نہیں آتا، اندھے کیوں نہیں روایت میں آتا؟ حضور نے فرمایا جو مقامات، جو اوقات دعا کی اجابت کے ہیں ان میں سے ایک وقت فرمایا فرض نمازوں کے بعد رب سے دعائیں مانگو، سحری کے وقت قبولیت ہے، مانگو، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی اجابت کا ٹائم ہے، دعا مانگو، اپنے لیے ضرور مانگو، امت مسلمہ کے لیے مانگو، اسلام کی سر بلندی کے لیے مانگو، اور اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ جو اب آ گئے نا کون سے وہ ہتھیار جی، کیمیائی ہتھیار آ گئے، دشمن نے بڑا کچھ سوچ کر یہ اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، یہ بے ایمان عیسائی اسلام کو مٹانا چاہتا ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ نبی پاک نے انہیں یہودیوں کو مدینہ پاک سے نکال دیا تھا، خیبر میں گئے، خیبر پر چڑھائی کی، وہ قلعے فتح کیے، آج وہ تم سے وہ انتقام لینا چاہتے اس پوزیشن میں۔ صلاح الدین ایوبی کا نام سنا آپ نے، صلیبی جنگیں ان کی مشہور ہے، تاریخ میں وہ صفحات پڑھنے کے قابل ہے۔ انہیں خبر ملی بڑے نیک بادشاہ، بہت نیک بادشاہ، عادل بادشاہ، شب زندہ دار بادشاہ، رب سے تعلق جس کا ہو وہ بادشاہ ہے، خواہ جھوپڑی میں رہتا ہو، ہمارا تو یہ ہے مشن۔ انہیں خبر ملی کہ دشمن کا بیڑا آ رہا ہے، مسلمانوں کی فوج کم تھی، اب دشمن زیادہ ہے، اسے کمک بھی پہنچ رہی ہے، اب کیا کروں؟ پریشان ہو گئے۔ پریشان جب بندہ ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ رجوع اللہ۔ یہ سبق یاد ہو جائے نا آپ کو، میری محنت ٹکانے لگ گئی۔ جب پریشانی ہو رجوع اللہ، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو،
اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، بس وہ ہی ہے، نہ تو ہے نہ میں ہوں، وہ ہی ہے۔ رات ہو گئی، بڑی پریشانی، کہاں سے میں فوج لاؤں؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں وضو کر کے چلے گئے، عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد ہو جاتی ہے خالی، آپ نے نفل پڑھے اور سر رکھ دیا سجدے میں، اٹھا دیے ہاتھ، بہا دیے آنسو۔ یہ اسباب ہیں مکمل، صرف ہاتھ اٹھانے سے کام نہیں بنتا۔ آنکھ جب تک سوال نہ کرے، ایک سوال ہے جو زبان سے ہوتا ہے، ایک سوال ہے جو آنکھ سے ہوتا ہے۔ جو آنکھ سوال کرتی ہے وہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ بچے نے زبان سے فرمائش کی، باپ نے ٹال دیا، پھر کی ٹال دیا، بچے کو خواہش بڑی ہے، اس نے آنسو بہا دیے، باپ کا دل اللہ اکبر۔ کسی نے بہت اچھا کہا ہے، بہت اچھا کہا ہے، آنکھ کو جچتا ہی نہیں۔ ہاں، آنکھ کا کام ہے، آنکھ کا کام ہے ہر وقت سوالی رہنا، آنکھ کا کام ہے ہر وقت سوالی رہنا، اس کو جچتا ہی نہیں اشک سے خالی رہنا، اس کو جچتا ہی نہیں اشک سے خالی رہنا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آنسو بہائے، رات یوں گری اور زاری میں گزر گئی۔ پوری قوم کا درد ہے، امت مسلمہ کی فکر ہے، دشمن غالب ہے، انتقام لے گا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اے اللہ تو ہی مدد فرمائے گا۔ صبح ہو گئی، جب مسجد سے نکلے تو ایک گھڑ سوار کھڑا آ کر ملا، بڑی تعظیم بجا رہا ہے، مبارک ہو، وہ بحری بیڑا غرق ہو گیا اور سمندر کا لقمہ بن گیا۔ اب پھر سجدے شکر کے مولا تیرا کرم ہو گیا، یار رب کو راضی کرو، خدا کی قسم ساری نعمتیں سمٹ کر تیری گود میں آئیں گی۔ رب راضی تو جگ راضی۔ وآخر دعوانا ان الحمد